سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیغا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابوالعلا مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن ہشام۔ شاخ زریں، مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران، مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری، مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا، مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام، مصنف جی لی اسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس، مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ، مصنف ہیرولڈ لیمب۔ توریت اور انجیل، دا رومن امپائر، آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم، آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج، آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا، آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا، آتھر جارج رولنسن۔ بیزنٹائن امپائر، آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس، آتھر ٹی فشر۔ کلاسک متھ اینڈ لیجنڈ، رومن امپائر، آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ، آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ، آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا، آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس، رولرز، ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا، اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن، آتھر جیکیوس گرنٹ۔ گریٹنیس دیٹ واز بیبیلون، آتھر ایچ ڈبلیو ایف سیگز۔ 100 گریٹ کنگز اینڈ کوئنز، آتھر جان کیننگ۔ ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول ابلیغا، جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔
اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 178۔ یوناف اور کیرش اپنی سرائے کے کمرے میں بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ابلیکا نے یوناف کی گردن پر ہلکا سا مگر تیز اور پھرتیلا لمس دیا تھا۔ اس لمس پر یوناف چونک کر متوجہ ہوا۔ پہلو میں بیٹھی کیرش بھی متوجہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک اپنا لمس دینے کے بعد ابلیکا بولی اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، سنو یوناف میرے حبیب، تمہارے ہمسائے میں ایک ایسا ظلم اور ایسا جبر ہو رہا ہے جو کم از کم ہم جیسے نیکی کے نمائندوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس پر یوناف نے چونک کر پوچھا، تفصیل سے کہو ابلیکا، کیسا ظلم اور کیسا جبر؟ اس پر ابلیکا پھر بولی، سنو یوناف، انطاکیہ شہر کے مغربی ساحل پر سمندر کے کنارے چند بستیاں آباد ہیں۔ ان بستیوں میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے۔ چند ماہ پہلے تک اس بیوہ کا ایک بیٹا اور 2 انتہائی خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ اس بستی کے کچھ لوگ اس بیوہ کی بیٹیوں پر غلط نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ اس بیوہ سے بستی کے بدماشوں نے اس بیوہ کی بیٹیوں کو طلب کیا تھا اور اس کے انکار میں وہ ظلم اور جبر پر اتر آئے ہیں، لیکن بیوہ کا بیٹا ان کے راستے میں دیوار بن گیا۔ آخر بستی کے اوباشوں نے بیوہ کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اب بیوہ کے بیٹے کو قتل ہوئے 2 ماہ ہو چکے ہیں اور اب وہ بیوہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ بالکل بے سہارا ہے، اور بستی کے وہ اوباش جو بیوہ کے بیٹے کے قتل کی وجہ سے کچھ عرصہ خاموش ہو گئے تھے، اب پھر اس کے خلاف حرکت میں آنا چاہتے ہیں۔ وہ زبردستی اس بیوہ سے اس کی حسین اور خوبصورت بیٹیوں کو چھین لینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یوناف، تم اور کیرش ابھی اور اسی وقت اس بستی کا رخ کرو اور ان اوباشوں اور بدماشوں سے اس بیوہ اور اس کی بیٹیوں کا دفاع کرو۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا جب خاموش ہوئی تو یوناف چھاتی تانتے ہوئے بولا اور کہنے لگا، دیکھو ابلیکا، میں اس بیوہ کو بستی کے اوباشوں اور بدماشوں کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دوں گا، اور نہ ہی ان کے ہاتھوں میں اس بیوہ کی بچیوں کی عزت و عصمت لٹنے دوں گا۔ تمہارے کہنے کے مطابق میں کیرش کے ساتھ ابھی اور اسی وقت اس بستی کی طرف کوچ کروں گا۔ ابلیکا، کیا تم مجھے اس بیوہ کا نام اور اس کی بیٹیوں کے نام نہیں بتاؤ گی؟ اس پر ابلیکا نے کہا، تم دونوں یہاں سے کوچ کرو، میں تم دونوں کی رہنمائی کرتی ہوں اور تمہیں اس بیوہ کے گھر تک لے جاتی ہوں، باقی ساری تفصیل تمہیں وہیں سے مل جائے گی۔ یوناف نے ابلیکا کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر ابلیکا کے کہنے پر یوناف اور کیرش دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور انطاکیہ کی اس سرائے سے ساحل سمندر کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ یوناف اور کیرش دونوں ابلیکا کی رہبری اور رہنمائی میں ایک بستی کے قریب ایک کوہستانی سلسلے کے اندر نمودار ہوئے۔ اسی لمحے ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا۔ پھر وہ کچھ کہنے لگی، دیکھو یوناف، وہ جو سامنے بستی ہے، اس بستی میں وہ بیوہ رہتی ہے۔ تم دونوں اس کوہستانی سلسلے سے اتر کر اس بستی کا رخ کرو، میں اس کے گھر تک تم دونوں کی رہنمائی کرتی ہوں۔ ابلیکا کے اس انکشاف کے جواب میں یوناف اس کوہستانی سلسلے کے اندر سے اتر کر اس بستی کی طرف بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ ناگہاں عزازیل اپنے نئے روپ میں ماتموں اور وحشتوں کے رقص اور ویران گوشوں کی نحوست کے زنگار میں زندان کے سناٹے اور دکھ کے بھور کی طرح یوناف اور کیرش کے سامنے نمودار ہو گیا تھا۔ یوناف اور کیرش اسے دیکھتے ہی چونک پڑے تھے، اور اس موقع پر عزازیل نے ایک بھیانک قہقہہ لگایا اور پھر وہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ نیکی کے نمائندے، میں کہیں بھی تیرے قدم نہ جمنے دوں گا۔ آج انطاکیہ کے اس نواحی کوہستانی سلسلے کے اوپر بھی میں تیری اور تیری ساتھی کیرش کی ذات کی تصدیق اور عزت میں زرد پتوں کے ڈھیر لگا کر رکھ دوں گا۔ تیرے دل کی صداؤں کی بازگشت میں بے رحم سناٹوں کی ٹھیسیں بھر دوں گا، اور تم دونوں کی حالت میں اس کوہستانی سلسلے میں کچھ ایسی کروں گا کہ جیسے سیاہ رات کے پھیلاؤں میں دھویں کے ٹیڑھے خطوط بنتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عزازیل جب خاموش ہوا تو یوناف بولا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ کالے موسموں کے باسی، بدی کے بنجارے، میں ماضی میں تیری داستان در داستان احساسات کی ندامت بھرتا رہا ہوں، تیرے فکر اور تیرے احساس میں سلگتی مرگ کا کرب ڈالتا رہا ہوں، اور اب بھی مجھے مناسب موقع ملا تو میں تیری حالت مزید بدتر کر دوں گا۔ عزازیل نے یوناف کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا۔
وہ ایک جست کے ساتھ یوناف کی طرف بڑھا تھا جیسے کوئی شاہین بلندی سے اپنے شکار کی طرف امٹتا ہی، اور ایک ایسی زوردار ضرب اس نے یوناف کی گردن پر لگائی کہ کوہستانی سلسلے کے اوپر یوناف بل کھاتا ہوا دور جا گرا تھا۔ اس موقع پر کیرش حرکت میں آئی اور وہ فوراً عزازیل کی پشت کی طرف چلی گئی اور ایک زوردار لات اس نے عزازیل کی پیٹھ پر دے ماری تھی۔ عزازیل فوراً مڑا اور وہ چاہتا تھا کہ کیرش پر حملہ آور ہو کر اس پر بھی ناقابل برداشت ضرب لگائی کہ اتنی دیر تک یوناف اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی طاقت اور قوت میں اس نے 10 گنا اضافہ کیا، پھر ہوا میں اچھلا اور ایک زوردار ضرب اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے عزازیل کے شانے پر دے ماری۔ اس ضرب کا عزازیل پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی جگہ پر رک گیا تھا اور تعاقب اس نے ترک کر دیا، اور جو ضرب لگی تھی اس کے کرب کی وجہ سے وہ سسک رہا تھا۔ عزازیل کے آگے بھاگتی ہوئی کیرش نے جب دیکھا کہ پشت کی طرف سے یوناف نے عزازیل پر زوردار حملہ کر دیا ہے تو وہ پھر مڑی اور اس کے مڑنے تک عزازیل اپنا رخ یوناف کی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ اس موقع سے کیرش فائدہ اٹھانا چاہتی تھی اور عزازیل پر حملہ آور ہونا چاہتی تھی۔ اتنی دیر تک عزازیل نے مشینی انداز میں حرکت میں آتے ہوئے 3 ضربیں یوناف کی دے ماری۔ یوناف اس کوہستانی سلسلے کے اوپر بری طرح سے گر پڑا تھا۔ عین اس موقع پر جب کیرش نے عزازیل کی پشت پر ضرب لگانا چاہی تو عزازیل اس کی طرف پلٹے بغیر ہی ایک لات ایسی زوردار اس کے پیٹ میں دے ماری تھی کہ کیرش بیچاری بل کھاتی ہوئی کوہستانی سلسلے کے اوپر دور جا گری تھی۔ پھر یوناف نے اپنے آپ کو سنبھالا، سیدھا کھڑا ہوا اور ایک بار اس نے زوردار تکبیر کہی، پھر لگاتار اس نے کئی گھونسے عزازیل کے پیٹ میں دے ماری تھی۔ عزازیل ان ضربوں کی تکلیف سے کسی قدر جھک گیا تھا۔ اس کی اس تکلیف سے یوناف نے فائدہ اٹھایا اور فاصلے پر بے ہوش پڑی ہوئی کیرش کو اس نے اٹھایا اور اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور کوہستانی سلسلے سے وہ سمندر میں کود گیا تھا۔ پانی میں گرتے ہی کیرش ہوش میں آ گئی تھی۔ یوناف نے اسے فوراً مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو کیرش، اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ اور میرے ساتھ پانی کے اندر چلی جاؤ، ورنہ یہ عزازیل ہمارا تعاقب کرتا رہے گا کہ اس نے جو نیا روپ دھار لیا ہے۔ تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد اسے اس روپ کے سامنے اسے نیچا دکھانا ہوگا۔ میں نے اس کے پیٹ میں زوردار ضربیں لگائی تھیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر ہمارا تعاقب نہیں کر سکے گا، اور ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے دور نکل جانا چاہیے۔ یوناف کے کہنے پر کیرش اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور پھر وہ پانی میں ڈبکی لگاتے ہوئے بڑی تیزی سے سمندر کی تہہ کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ سمندر کی تہہ کے قریب جا کر یوناف اور کیرش چونک سے پڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان دونوں کے سامنے ایک تیز روشنی تھی جو ان کے آگے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس پر یوناف اور کیرش نے تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کو جواب طلب نگاہوں سے دیکھا تھا، پھر وہ سمندر کے اندر اس روشنی کے تعاقب میں لگ گئی۔ وہ روشنی ان کے آگے آگے بگلوں جیسی بے کل روح اور سرابوں جیسی بے جان ہیولوں کی طرح آگے بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ دونوں اپنی رفتار تیز کرتی تو وہ روشنی بھی اپنی رفتار تیز کر دیتی، اور اگر وہ دونوں اپنی رفتار میں دھیما پن لاتی تو اس روشنی کے آگے بڑھنے کی رفتار بھی دھیمی ہو جاتی۔ سمندر کی کوکھ میں چنگھاڑتے طوفانوں اور ابلتے سیلابوں کے اندر یوناف اور کیرش نے ایک عجیب سی روشنی کا تعاقب جاری رکھا۔ یوناف اور کیرش جب ذرا پیچھے رہ جاتی تو وہ روشنی سانپ کی سی ساکت آنکھوں کی طرح رک جاتی، اور جب یوناف اور کیرش چل دیتی تو وہ بھی رونے والے مردم خوروں کی طرح شور کرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھنے لگتی، اور سمندر کے اندر اس کے سفر سے ایسی آوازیں نکلتی تھیں جیسے زہریلے سانپوں کی سرسراہٹ ہو، اور جیسے سنسناہٹ یا سیال کوندوں کی تلملاہٹ ہو۔ بہرحال یوناف اور کیرش اس روشنی کا تعاقب کرتے چلے گئے تھے۔ اس روشنی کو پکڑنے کے لیے یوناف اور کیرش نے اپنی مزید سری قوت کو حرکت میں لاتے ہوئے اور بڑی تیزی سے وہ اس روشنی کے پیچھے لگ گئے تھے۔ وہ روشنی سمندر کی تہہ کے قریب کوہستانی سلسلے کی ایک غار میں جا داخل ہوئی۔ یوناف اور کیرش بھی بلا جھجک اس غار میں داخل ہو گئے۔ غار میں وہ تھوڑا سا اور آگے گئے ہوں گے کہ غار کے اندر اچانک ایسی بھیانک اور خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی تھیں جیسے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ان گنت آدم خوروں کی زنجیریں کاٹ کر انہیں کسی شکار پر حملہ آور ہونے کا موقع فراہم کر دیا گیا ہو۔ سمندر کی تہہ کے کوہستانی سلسلے کی غار میں آگے بڑھتے ہوئے یوناف اور کیرش ایکایک رک گئے۔ جس روشنی کے تعاقب میں اس غار میں وہ داخل ہوئے تھے
وہ روشنی تھوڑا سا آگے جا کر رک چکی تھی۔ غار کے اندر ابھی تک ایسی آوازیں بلند ہو رہی تھیں جیسے سلگتی انسانیت مشیت کی چکی میں پس کر رہ گئی ہوں، یا کوئی ماورائی قوت جسموں کو اور بے شمار روحوں کو تحلیل کر کے اور الفاظ کے آئینوں کو ظلم و جہالت کے جبر تلے بلندی اور رفعت سے اٹھا کر پستی کی تنہائیوں میں اتار دینے کا عمل شروع کر چکی ہو۔ وہ مہیب اور ہولناک آوازیں سن کر مجموعی طور پر یوناف کی حالت فکر مندی میں زنگ آلود الفاظ خزاں کے گیتوں جیسی ہو کر رہ گئی۔ اس موقع پر یوناف نے اپنا رخ موڑ کر اپنے پہلو میں پانی کے اندر معلق کیرش کی طرف دیکھا اور اس نے اندازہ لگایا کہ غار کے اندر وہ آوازیں سنتے ہوئے کیرش بیچاری کی حالت بھی غیر ہو کر رہ گئی تھی۔ اس موقع پر یوناف نے شاید کیرش کی ڈھارس بندھاتے ہوئے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیرش، یہ اس غار میں اٹھنے والی مہیب اور خوفناک آوازیں تم نے سنی ہیں؟ کیرش نے پریشان اور فکر مند سی آواز میں کہا، سنو یوناف، میں ان آوازوں کو سن چکی ہوں۔ یہ آوازیں ایسی ہیں جیسے انگنت ذی روحوں کو ایک ساتھ ہی موت کے کرب میں جکیڑ دیا گیا ہو۔ وہ مہیب اور ہولناک آوازیں سن کر مجموعی طور پر یوناف کی حالت فکر مندی میں ڈوب گئی اور زنگ آلود الفاظ اور خزاں کے پتوں جیسی ہو گئی تھی۔ اس موقع پر یوناف نے شاید کیرش کی ڈھارس بندھاتے ہوئے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیرش، یہ اس غار میں اٹھنے والی مہیب اور خوفناک آوازیں کیا تم سن سکتی ہو؟ کیرش نے پریشان اور فکر مند سی آواز میں کہا، سنو یوناف، میں ان آوازوں کو سن چکی ہوں۔ یہ آوازیں ایسی ہیں جیسے انگنت ذی روحوں کو ایک ساتھ موت کے کرب میں مبتلا کر دیا گیا ہو۔ یوناف، میں اب تک پریشان اور فکر مند ہوں کہ جس روشنی کے تعاقب میں ہم دونوں سمندر کے کوہستانی سلسلے کے اس غار میں داخل ہوئے ہیں، اس روشنی کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ روشنی ہمیں جس غار میں لے کر آئی ہے، اس غار کے اندر یہ موت کو پکارتی آوازیں بلند ہونے لگی ہیں، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اس پر یوناف نے کسی قدر اپنے آپ کو سنبھالا اور انتہائی نرم اور تسلی آمیز لہجے میں وہ کیرش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو کیرش، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں اور تم انگنت قوتوں کے مالک ہیں، پھر ان غاروں کے اندر کیسی بھی کوئی مہیب طاقت اور قوت کیوں نہ ہو، ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ذرا ٹھہرو، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے میں ابلیکا سے پوچھتا ہوں کہ روشنی کی کیا حقیقت ہے اور غار کے اندر اٹھنے والی یہ آوازیں کیسی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مدھم اور دھیمی آواز میں یوناف نے ابلیکا کو پکارا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا۔ ابلیکا کا لمس محسوس کرنے کے بعد یوناف کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر قبل اس کے کہ یوناف ابلیکا سے کچھ پوچھتا، ابلیکا خود ہی بول پڑی اور پرسکون لہجے میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یوناف میرے حبیب، تم نے یقیناً مجھے اس لیے بلایا ہوگا کہ مجھ سے یہ جان سکوں کہ سمندر کے اندر جس روشنی کا تم نے تعاقب کیا تھا اور جو تمہیں اس غار میں لے کر آئی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ جو آوازیں غار کے اندر سے بلند ہو رہی ہیں، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اس پر یوناف کسی قدر مطمئن انداز میں کہنے لگا، ہاں ابلیکا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں ان احوال کی حقیقت تم سے جاننا چاہتا ہوں۔ اس پر ابلیکا پھر بولی، دیکھو یوناف، جہاں تک اس غار کے اندر اٹھنے والی خوفناک آوازوں کا تعلق ہے تو یہ آوازیں سمندری ازدھوں کی ہیں۔ یہ غار کافی لمبا اور طویل ہے اور سمندری ازدھے غار کے آخر میں رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تم دونوں کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ جو ہی کوئی ذی روح شے غار کے اندر داخل ہوتی ہے، وہ ازدھے اسی طرح اور خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے غار میں داخل ہونے والی چیز کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ لہٰذا وہ ازدھے بھی اس وقت تمہاری ہی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب تم دونوں سے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ اور انسانی اور حیوانی نظروں سے اوجھل ہو کر غار کی چھت کے قریب چلے جاؤ، وہاں میں مزید تمہارے ساتھ گفتگو کرتی ہوں۔ ابلیکا کے اس مشورے پر یوناف اور کیرش دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی۔ انسانی اور حیوانی آنکھوں سے اوجھل ہونے کے بعد وہ غار کی چھت کی طرف اٹھ گئے تھے۔ غار کی چھت کے قریب جا کر یوناف پھر بولا اور ابلیکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو ابلیکا، اب تو اپنی ادھوری بات کو مکمل کر دو۔ اس پر ابلیکا پھر بولی اور کہنے لگی، ٹھہرو، تھوڑی دیر تک اس غار میں رہنے والے وہ انگنت ازدھے اب بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، تم ذرا دونوں دیکھتے ہوئے اس کا نظارہ کرو۔ جب وہ تمہیں نہ پا کر واپس لوٹیں گے تو میں اپنی ادھوری بات کو مکمل کروں گی۔ ابلیکا کے کہنے پر یوناف خاموش رہ کر انتظار کرنے لگا تھا۔
تھوڑی دیر بعد اس کے نیچے بڑے بڑے اژدھے گزر کر غار کے دہانے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ وہ اپنے منہ کھولتے ہوئے اور طرح طرح کی خوفناک اور مہیب آوازیں نکال رہی تھی، اور ان کے دانت اس قدر لمبے اور بڑے بڑے تھے جیسے کوئی خونخوار چیتا اپنا منہ کھول کر اپنے شکار کے سامنے دونوں دانتوں کو نمایاں کرتا ہے۔ وہ بے شمار اژدھے ایک دوسرے کے قریب ہی اجل انگیز آوازیں نکالتے ہوئے غار کے دہانے تک گئے۔ جب انہیں کچھ دکھائی نہ دیا تو وہ سارے اپنے جسموں کو سمیٹتے ہوئے لوٹے اور جس سمت سے آئے تھے ادھر ہی چلے گئے تھے۔ ان اژدھوں کے واپس چلے جانے کے بعد ابلیکا پھر بولی اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو یوناف، یہی اس غار کے اندر مہیب اور خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔ چونکہ وہ تم لوگوں کو نہیں دیکھ سکی اس لیے وہ ناکام و نامراد واپس چلے گئے ہیں۔ اب تم اس غار میں اٹھنے والی مہیب اور خوفناک آوازوں کا راستہ جان چکے ہو۔ اب تمہیں اس روشنی سے متعلق بتاتی ہوں کہ جس کے تعاقب میں تم اس غار میں آن داخل ہوئے تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا تھوڑی دیر کے لیے رکی اور پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، سنو یوناف، تمہیں معلوم ہوگا کہ مصر کے قدیم بادشاہ زوسر کا وزیر تھا جس کا نام امہوتپ تھا، اور وہ اپنے دور کا دنیا کے اندر مانا ہوا ساحر اور طلسم گر تھا۔ اس امہوتپ نے اپنے احرام کے اندر ایک طلسم ڈالا تھا جو کسی کو بھی احرام کے اندر داخل نہ ہونے دیتا تھا، اور تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ زوسر کے احرام میں امہوتپ کے اس طلسم کی طاقت کو عزازیل نے ایک ممی میں منتقل کر دیا تھا، اور وہ ممی ان احرام کے آس پاس کھلے میدانوں میں بربادی مچانے لگی تھی۔ آخر تم نے اس ممی پر قابو پایا اور امہوتپ کے اس سحر کو دریائے نیل میں ڈال دیا تھا۔ یہ روشنی جو تم نے دیکھی ہے یہ اسی امہوتپ کا جادو اور سحر ہے۔ سمندر کے اندر یہ سحر اور جادو ایک سیپ نے نگل لیا تھا۔ وہ سیپ اپنی عمر پوری کر کے مر گئی، لیکن اس کا وہ سحر اور جادو اس سیپ کو حرکت میں لاتا رہا، اور اب تک وہ سیپ ویسے کے ویسے ہی رواں دواں ہے۔ جس روشنی کے تعاقب میں تم اس جگہ تک آئے ہو وہ ایک ہی روشنی ہے، اور اس سے اٹھنے والی روشنی امہوتپ کے سحر کی وجہ سے ہے۔ لیکن یوناف، اگر تم اس سحر کو اپنے قبضے میں کر لو تو تم اس سے بہت کام لے سکتے ہو۔ اس پر یوناف نے ابلیکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پر دیکھو ابلیکا، میں اس پر کیسے قابو پا سکتا ہوں؟ پھر ابلیکا نے کہا، دیکھو یوناف، تمہارے لیے اس سحر پر قابو پانا بڑا آسان اور سہل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس حالت میں تم اور کیرش ہو اس حالت میں کوئی بھی ذی روح تمہیں دیکھ نہیں سکتا۔ اسی حالت میں تم اس سحر کی طرف بڑھو، اسے سیپ کے اندر سے نکالو، اور پھر اپنی اسی سری قوتوں کے ذریعے اس سحر کو اپنے دائیں ہاتھ کے اندر جذب اور تحلیل کر لو۔ ایسا ہونے کے ساتھ ہی تم اپنے ہاتھ سے مافوق الفطرت کام لے سکو گے، اور اس ہاتھ کی ضرب جس پر بھی لگاؤ گی اسے دن کے وقت بھی تارے نظر آنے شروع ہو جایا کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی تم اپنے ہاتھ میں تحلیل کرنے کے بعد امہوتپ کے اس سحر سے بے شمار کام لے سکتے ہو۔ ان سب کی تفصیل میں تمہیں بعد میں کھل کر بتاتی رہوں گی۔ اب تم آگے بڑھو اور میں نے جیسا کہا ہے ویسا ہی کرو۔ ابلیکا کے خاموش ہونے پر یوناف نے اپنے پہلو میں پانی کی تہہ کے اندر کیرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیرش، تم یہیں اسی حالت میں رہو جس میں تم ابھی ہو۔ میں اس روشنی کی طرف جاتا ہوں جو کہ قدیم ساحر امہوتپ کا سحر ہے، اور اسے اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایسا کرنے کے لیے مجھے ابلیکا نے کہا ہے۔ کیرش نے یوناف کی اس تجویز سے اتفاق کیا اور پھر وہ آگے بڑھا۔ وہ روشنی جو تھوڑی دور فاصلے پر جم کر کھڑی تھی اپنی جگہ پر ہی معلق ہو گئی تھی۔ شاید وہ یوناف کو دیکھ نہ پا رہی تھی، اس لیے کہ وہ کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کرنے پا رہی تھی۔ پھر یوناف اس کے قریب گیا۔ وہ ایک سیپ تھی جس کے چاروں طرف سے روشنی سورج کے شعاعوں کی طرح نکل رہی تھی۔ یوناف آگے بڑھا اور اپنے دائیں ہاتھ سے اس نے اس سیپ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تھوڑی دیر تک وہ سیپ تڑپی تلملائی، لیکن یوناف کی گرفت مضبوط تھی۔ یوناف نے اس سیپ کو کھولا، اپنا ایک سری عمل کیا، اور پھر اس کے اندر سے امہوتپ کا سحر تھا اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں جذب اور تحلیل کر لیا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد یوناف پھر کیرش کے پاس آیا۔ وہ کیرش سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کیرش نے اپنی بات کہنے میں پہل کی اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ جس کام کے لیے گئے تھے اس کا کیا بنا؟ اس پر یوناف نے کہا، دیکھو کیرش، امہوتپ کا وہ سحر اب میرے دائیں ہاتھ میں محفوظ اور اسیر ہے، اور ابلیکا کا کہنا ہے کہ میں اس سے بے شمار کام لے کر اپنے دشمنوں کو زیر کر سکتا ہوں۔
میرے خیال میں اب ابلیکا سے پوچھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عین اس موقع پر ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور کہنے لگی، سنو یوناف میرے حبیب، پہلے تو میں تمہیں امہوتب کے سحر پر قابو پانے کے لیے دیکھو یوناف میرے حبیب، پہلے تو میں تمہیں امہوتب کے سحر پر قابو پانے کے لیے مبارکباد دیتی ہوں۔ اب تمہارے دائیں ہاتھ میں یوں جانو کہ مافوق الفطرت قسم کی قوتیں موجود ہیں، اور اسے کام میں لانے کے لیے میں تمہیں وقتاً فوقتاً تفصیل بتاتی رہوں گی۔ اب تم یوں کرو کہ اس غار سے نکلو، جس سمت سے آئے ہو اسی سمت کو ہولو، اور اسی کوہستانی سلسلے کا رخ کرو جہاں تھوڑی دیر پہلے تمہارا ٹکراؤ عزازیل سے ہوا تھا۔ عزازیل ابھی تک اسی سلسلے کے اوپر ہے، اسے امید ہے کہ سمندر میں تھوڑی دیر گزارنے کے بعد تم پھر اس بستی کا رخ کرو گی، اس لیے کہ اسے علم ہو چکا ہے کہ تم دونوں کوہستانی سلسلے کے قریب ہی اس بیوہ کی مدد کرنا چاہتے ہو جس کی میں نے نشاندہی کی تھی۔ اس پر یوناف بولا، ابلیکا تمہارا کیا خیال ہے کہ سمندر سے نکل کر ہم پھر اس کوہستانی سلسلے پر نمودار ہوں گے اور عزازیل سے ٹکرا کر اس بستی کا رخ کریں گے؟ اس پر ابلیکا ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگی، تمہارا اندازہ درست ہے یوناف، اس سے پہلے جب عزازیل اپنے نئے رخ میں تم پر ضرب لگانا چاہتا تو وہ ضرب تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوا کرتی تھی، لیکن اب امہوتب کے سحر کو اپنے ہاتھ میں جذب کرنے کے بعد جب تم اس سحر سے کام لیتے ہوئے عزازیل پر ضرب لگاؤ گے تو دیکھنا کہ عزازیل کیسے کرب اور کیسے دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ابلیکا کے اس انکشاف پر یوناف کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس نے اپنے پہلو میں کھڑی کیرش کو مخصوص اشارہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں بڑی تیزی سے سمندر کے اندر فاصلوں کو سمیٹتے ہوئے انطاکیہ کے اسی کوہستانی سلسلے کا رخ کر رہے تھے جہاں وہ دونوں سمندر میں کودے تھے، اور راستے میں ابلیکا یوناف کو امہوتب کے اس سحر سے کام لینے کے گر بھی بتاتی چلی جا رہی تھی۔ یوناف اور کیرش سمندر سے نکل کر اسی کوہستانی سلسلے پر آئی جہاں تھوڑی دیر پہلے ان کا ٹکراؤ عزازیل سے ہوا تھا۔ ان دونوں نے دیکھا عزازیل ابھی تک اس کوہستانی سلسلے پر ستون کی طرح جمع کھڑا تھا۔ یوناف اور کیرش کو دیکھتے ہوئے عزازیل نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ یوناف اور کیرش دونوں جب اس کوہستانی سلسلے پر آئی تو عزازیل نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ نیکی کے نمائندے، میں جانتا تھا تو ضرور دوبارہ اس کوہستانی سلسلے پر اور اس بستی کی طرف آئے گا، اس لیے کہ اس بستی میں تو ایک بیوہ کی مدد پر آمدہ ہے، اس لیے میں کوہستانی سلسلے پر تیری ہی واپسی کا منتظر تھا، اور دیکھ میں تجھے اس بستی میں داخل ہونے نہیں دوں گا، ایسے ہی تجھے مار بھگاؤں گا کہ جیسے کوئی کھیت کھلیان سے کووں کو مار بھگاتا ہے۔ تو سمندر میں غوطہ زن ہونے کے بعد کیرش کے ساتھ اس لیے لوٹ آیا ہوگا کہ تو نے یہ خیال کیا ہوگا کہ اب تک میں یہاں سے اس کوہستانی سلسلے سے جا چکا ہوں گا اور تو اپنی مرضی کے مطابق ہر کام کر گزرے گا، پر دیکھ میں تو اسی کوہستانی سلسلے پر تیرا منتظر ہوں، اور پھر میں ضرب لگاؤں گا، تجھے کرب میں مبتلا کروں گا اور کسی اور ہی سمت بھاگ جانے پر مجبور کر دوں گا۔ اس کوہستانی سلسلے کے اوپر کیرش کے ساتھ عزازیل کے آنے کے بعد یوناف نے عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھ عزازیل، میں جانتا ہوں تو صدیوں کے وہموں کی سیاہی سے بھی بدتر شے ہے، سن اے خدائے عزوجل کے دھتکارے ہوئے، اے آگ کے بے آبرو شعلے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو المیوں کے منحوس گرہن جیسا ہے اور فراز آدمیت کا بدترین دشمن ہے، پر دیکھ کسی وہم، کسی غلط فہمی اور کسی دھوکے میں مت رہنا، یہ مت خیال کرنا کہ اس کوہستانی سلسلے میں تو مجھ پر ضرب لگا کر کسی اور ہی سمت بھاگ جانے پر مجبور کر دے گا۔ دیکھ عزازیل، تو جانتا ہے صدیوں سے میں تجھ پر ضربیں لگاتا چلا آ رہا ہوں اور تجھے میرے سامنے پسپا ہونے پر مجبور کرتا رہا ہوں، اگر اب تو نے ایک اور اپنا روپ دھار لیا ہے اور تو نے نیلی دھند کی قوتوں کو یکجا کر کے اپنے لیے ایک نئے روپ کو جنم دیا ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تیرے اس نئے روپ، تیرے اس نئے جنم کو بھی لہو لہان کر کے رکھ دوں گا۔ دیکھ عزازیل، کسی دھوکے میں مت رہنا، انطاکیہ کے اس کوہستانی سلسلے کے اوپر میں تیرے سامنے تیرے لیے قصہ علم، سحر شکن اور ستم کا ستیزہ گر ثابت ہوں گا۔ یوناف جب خاموش ہوا تو عزازیل تنزیہ سے انداز میں کہنے لگا، دیکھ نیکی کے نمائندے، اس طرح کی گفتگو کر کے
تو اپنے حوصلوں کو صباحت تو نہیں بخش سکتا؟ کیا تھوڑی دیر پہلے اس کوہستانی سلسلے کے اوپر میں نے تمہیں اور کیرش کو مار مار کر یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور نہیں کر دیا تھا؟ تھوڑی دیر پہلے جب تم اس کوہستانی سلسلے سے کیرش کو اٹھا کر سمندر میں چھلانگ لگا گئے تھے تو نے ایسا کس لیے کیا تھا؟ یقیناً تم بددلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے سامنے سے بھاگے تھے۔ کیا سمندر کے اندر تمہیں اپنا کھویا ہوا گوہر مقصود مل گیا ہے؟ اور کیا تم پھر اس کوہستانی سلسلے کے اوپر میرے ہاتھوں پٹنے کے لیے لوٹ آئے ہو؟ اس پر یوناف نے کہا، دیکھ عزازیل، اپنے آپے سے نہ نکل، اتنے ہی پاؤں پھیلا جتنے تیری چادر ہے، ورنہ تیرا انجام برا ہوگا۔ اس پر عزازیل کا چہرہ غصے میں تپے ہوئے لوہے جیسا ہو کر رہ گیا تھا، اور پھر وہ قدم اٹھاتا ہوا یوناف کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، دیکھتا ہوں تو میرا کیا بگاڑ لیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے عزازیل نے جب یوناف کے ضرب لگانا چاہا تو ابلیکا کی ہدایت کے مطابق یوناف امہوتب کے اس سحر کو حرکت میں لایا۔ اپنا ہاتھ اس نے خوب پھیلا کر ہتھیلی عزازیل کے سامنے کی تو یوناف کی ہتھیلی سے اسی طرح کی چمک نکلی اور عزازیل کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں اور وہ یوناف پر ضرب لگانا بھول گیا۔ اسی موقع پر یوناف نے اپنا امہوتب کے طلسم والا ہاتھ بلند کیا اور اپنے ہاتھ کی ضرب عزازیل کی پسلیوں پر لگائی تو یہ ضرب ایسی زوردار تھی اور ایسی پرقوت تھی کہ عزازیل اچھلتا ہوا دور جا گرا اور اس کے منہ سے آہیں اور سسکیاں نکل کر رہ گئیں۔ زمین پر بری طرح گرنے کے بعد عزازیل اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے وحشت ناک انداز میں وہ یوناف کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا گویا یوناف کی ضرب سے اسے ایسی رد عمل کی قطعاً کوئی امید نہ تھی، اور پھر یہ کہ وہ یوناف کی طرف سے ایسی ضرب کی امید نہ رکھتا تھا۔ قبل اس کے کہ عزازیل بول کر اپنے تاثرات کا اظہار کرتا، یوناف بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور لگاتار اس نے عزازیل کی پیٹھ پر کئی ضربیں دے ماری تھیں۔ عزازیل بری طرح بلبلا اٹھا تھا۔ اب وہ پوری طرح یوناف کے سامنے عاجز اور بے بس محسوس کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اگر یوناف نے اس کوہستانی سلسلے میں ایسے مزید ضربیں لگائیں تو وہ مکمل طور پر مغلوب ہو کر رہ جائے گا، پھر ایک لمبی جست کے ساتھ وہ پیچھے ہٹا، اپنے آپ کو بحال کیا، اور پھر اس نے ایک زہریلی جست لگائی اور ایک زوردار ضرب اس نے یوناف کے شانے پر لگائی تو یوناف بری طرح زمین پر گر گیا تھا اور اپنا شانہ سہلانے لگا تھا۔ اس موقع پر عزازیل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ لگاتار کئی ضربیں یوناف کے شانوں، گردن اور پیٹھ پر دے ماری تھیں، لیکن بڑے ثبات کے ساتھ یوناف ان ضربوں کو برداشت کرتا رہا۔ عین اس موقع پر کیرش حرکت میں آئی اور اپنی قوت میں اس نے فوراً 10 گنا اضافہ کیا اور عزازیل کی پیٹھ کی طرف سے حملہ آور ہوتے ہوئے اس نے عزازیل کی شانوں پر لگاتار کئی ضربیں دے ماری تھیں۔ ان ضربوں کے پڑنے سے عزازیل سیخ پا ہو گیا تھا، فوراً مڑا اور چاہتا تھا کہ کیرش کی ضربیں لگائی، لیکن اسی موقع پر امہوتب کے طلسم کو حرکت میں لاتا ہوا یوناف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے طلسم کی بنا پر عزازیل کے ضرب لگائی تھی تو عزازیل کیرش پر حملہ آور ہونے کے بجائے لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا تھا، پر یوناف نے اسے دم لینے نہیں دیا۔ اس نے عزازیل پر کئی ضربیں دے ماریں۔ اس پر عزازیل بلبلا اٹھا اور پھر اپنی جان بچانے کی خاطر وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور اس کوہستانی سلسلے سے غائب ہو گیا تھا۔ عزازیل کے چلے جانے کے بعد ابلیکا نے یوناف کی گردن پر ایک تیز اور ریشمی لمس دیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی ابلیکا بولی اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو یوناف، انطاکیہ کے اس کوہستانی نواحی سلسلے کے اوپر تو نے امہوتب کے گمشدہ سحر سے کام لیتے ہوئے عزازیل پر کیا خوب ضربیں لگائی ہیں۔ یہ ضربیں یقیناً عزازیل کے لیے کاری ثابت ہوئی ہیں کہ تبھی وہ اس کوہستانی سلسلے سے بھاگ کھڑا ہوا ہے، اور اگر تم اسی طرح اس سحر کو عزازیل کے خلاف استعمال کرتے رہو تو عزازیل اپنے کسی روپ میں بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور سنو یوناف، اب جب کہ عزازیل یہاں سے جا چکا ہے، اب تم دونوں اس کوہستانی سلسلے سے اتر کر اس سامنے والی بستی کا رخ کرو۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے میں تمہیں تفصیل بتا دوں کہ جس بیوہ کے یہاں تم نے جانا ہے اس کا نام یعیشہ ہے، اور اس کی بڑی بیٹی کا نام عزیہ اور چھوٹی کا نام بنات ہے۔ بستی کے جن بدماشوں نے اس بیوہ کے بیٹے کو قتل کیا ہے ان کے نام مناقیم، امون اور یواش ہیں۔ مناقیم اس بستی کے سردار کا لڑکا ہے، یا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ خود ہی اس بستی کا سردار ہے، اس لیے کہ
اس کا باپ کافی بوڑھا ہو چکا ہے اور بالفعل یہ مناقیم ہی اس بستی کا سردار ہے۔ یہ تینوں اوباش اور بدماش یعیشہ کی خوبصورت اور حسین بیٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ مناقیم امون اور یواش سے نمٹتے ہوئے بیوہ یعیشہ کی دونوں بیٹیوں عزیہ اور بنات کی حفاظت کی جائے، اور اگر ممکن ہو تو ان دونوں کے گھر بھی آباد کر دیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا جب خاموش ہوئی تو یوناف بولا اور کہنے لگا، دیکھو ابلیکا، تو جیسا چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا۔ میں اس بستی میں داخل ہونے کے بعد ان بدماشوں سے خوب نمٹوں گا اور بیوہ یعیشہ اور اس کی دونوں بیٹیوں کی خوب مدد کروں گا۔ اس پر پھر ابلیکا بولی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ بات ہے تو پھر تم دونوں اس کوہستانی سلسلے سے اترو اور بستی کا رخ کرو، لیکن ایک بات تو جان لو کہ تم کیرش کو لے کر اس بستی میں داخل ہوگی اور بوڑھیا کے گھر جاؤ گی تو بوڑھیا اگر پوچھے کہ تمہارا کیرش کے ساتھ کیا رشتہ ہے تو تم کیا بتاؤ گی؟ اس پر یوناف کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، ابلیکا تم ہی بتاؤ ہمیں اس بیوہ یعیشہ کے اس سوال کا کیا جواب دینا چاہیے۔ جواب میں ابلیکا کہنے لگی، اگر میری مانو تو تم دونوں اپنا رشتہ بیوہ یعیشہ سے میاں بیوی کا ہی بتا دینا۔ اس پر یوناف فوراً بولا اور کہنے لگا، پر ابلیکا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کیرش نے اسے ناپسند کیا تو؟ کیرش بھی شاید یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ اس موقع پر اس کے چہرے پر شرم کے گہرے تاثرات بکھر گئے تھے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو کسی قدر سنبھالتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر یعیشہ کے ہاں آپ مجھے اپنی بیوی بتاتے ہیں تو میں اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کروں گی۔ اس پر ابلیکا نے تیز لمس دیتے ہوئے خوشی سے بھرپور آواز میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو یوناف، کیرش نے تمہاری ساری دشواریاں آسان کر دی ہیں۔ اس موقع پر یوناف نے خوش نگاہوں سے کیرش کی طرف دیکھا۔ کیرش نے بھی لمحہ بھر کے لیے پیار سے بھرپور انداز میں یوناف کی طرف دیکھا، اس کے بعد اس کی نگاہیں شرم سے جھک گئی تھیں۔ اس موقع پر یوناف نے پھر بولا اور کیرش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چلو کیرش، ابلیکا کی رہنمائی میں اس بستی کا رخ کریں اور اس بیوہ کی اوباش اور بدماشوں کے مقابلے میں مدد کریں۔ کیرش چپ چاپ یوناف کے ساتھ ہو لی تھی۔ دونوں ایک ساتھ کوہستانی سلسلے سے اتر کر سامنے والی بستی میں داخل ہو گئی تھی، اور ابلیکا کی رہنمائی میں یوناف نے ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھیا نے جب دروازہ کھولا تو یوناف نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو تمہارا نام یعیشہ ہے، تمہاری دو خوبصورت اور حسین بیٹیاں ہیں، جن میں سے بڑی عزیہ اور چھوٹی کا نام بنات ہے، جنہیں اس بستی کے بدماشوں نے تنگ کر دیا ہے، کہو کیا یہ سچ ہے؟ اس پر اس بوڑھیا نے تھوڑی دیر آنکھیں جھپکا کر یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹے، تو کون ہے میں نہیں جانتی، بتا تو میری بیٹیوں کا نام کیسے جانتا ہے، میرے احوال سے کیسے واقفیت رکھتا ہے؟ جو کچھ تو نے کہا ہے وہ سچ ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ میں واقعی اپنی بیٹیوں کے حوالے سے بستی کے ان تین بدماشوں اور اوباشوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ یوں جانو ان تینوں نے میرا اور میری دونوں جوان بیٹیوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا، دیکھو خاتون، مجھے تم نیکی کا ایک نمائندہ سمجھ سکتی ہو، میرا نام یوناف ہے اور یوں سمجھو میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، اگر تم نیکی کے نمائندے ہو اور میری مدد کے لیے آمدہ ہو تو میں تمہیں اپنے گھر میں خوش آمدید کہتی ہوں، پر یہ جو تمہارے ساتھ لڑکی ہے یہ کون ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس پر یوناف نے لمحہ بھر کے لیے کیرش کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، اس لڑکی کا نام کیرش ہے اور یہ میری بیوی ہے۔ یوناف کے اس انکشاف پر یعیشہ بڑی خوش ہوئی۔ آگے بڑھ کر اس نے بڑے پیارے انداز میں کیرش کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر وہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ نیکی کے نمائندے، تو ان بدماشوں سے کیسے میری اور میری بیٹیوں کی حفاظت کرے گا؟ اس پر یوناف نے کہا، دیکھ خاتون، اگر تو اپنے ہاں مجھے رہنے کی اجازت دے دے تو میں نہ صرف تمہاری بیٹیوں کی جان اور عزت کی حفاظت کروں گا بلکہ کوشش کروں گا کہ یہاں قیام کے دوران کسی اچھی جگہ تمہاری دونوں بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی، اور اس طرح تم اور بدماشوں سے خود بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی محفوظ رکھ کر پرامن زندگی بسر کر سکو گی۔ اس پر بوڑھی یعیشہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ مہربان اجنبی، مجھے تمہاری یہ پیشکش قبول اور منظور ہے، پر تم دونوں میاں بیوی تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکو۔ اس سلسلے میں میں اپنی دونوں بیٹیوں سے مشورہ کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ اگر انہوں نے میری رائے سے اتفاق کیا
تو پھر میں تمہیں اپنے گھر میں رہنے کو جگہ دوں گی۔ اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا، دیکھو خاتون، اگر تمہاری دونوں بیٹیاں میرے اور کیرش کے یہاں رہنے پر رضامند نہ ہوئیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم دونوں میاں بیوی بستی سے باہر کسی سرائے میں قیام کر لیں گے اور ہر موقع پر تمہاری اور تمہاری بیٹیوں کی حفاظت کریں گے۔ اس پر یعیشہ واپس مڑتے ہوئے کہنے لگی، تم تھوڑی دیر دونوں میاں بیوی یہاں رکو، میں ابھی لوٹتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دروازے کے پاس سے ہٹ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بوڑھی یعیشہ لوٹی، اس کے ساتھ اس کی دونوں بیٹیاں ازیا اور بنات بھی آئی ہوئی تھیں۔ پھر یعیشہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، یوناف میرے بیٹے، تم دونوں میاں بیوی اندر آ جاؤ، میری دونوں بیٹیاں بھی تم دونوں میاں بیوی کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ یعیشہ کا یہ فیصلہ سن کر یوناف کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جبکہ کیرش کے چہرے پر بھی خوشگوار اثرات دیکھے جا سکتے تھے۔ پھر یوناف اور کیرش کے گھر میں داخل ہونے کے بعد یعیشہ نے مکان کو اندر سے زنجیر لگا دی۔ پھر وہ اپنے پہلو میں کھڑی اپنی دونوں بیٹیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہنے لگی، یہ جو لڑکی دائیں طرف کھڑی ہے یہ میری بڑی بیٹی ازیا ہے، اور یہ جو دوسری چھوٹی بیٹی ہے یہ نبات ہے۔ اس موقع پر وہ دونوں لڑکیاں کچھ اور کہنا چاہتی تھیں کہ یوناف نے بولنے میں پہل کی اور ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو میری دونوں بہنوں، میرے ساتھ یہ جو لڑکی ہے اس کا نام کیرش ہے اور یہ میری بیوی ہے۔ جیسا کہ تم تینوں ماں بیٹی ہم دونوں کو اپنے یہاں قیام کرنے کی اجازت دے چکی ہیں، میں تم پر یہ انکشاف کروں کہ آج سے تم مجھے اپنا وہ بھائی تصور کرو جسے تمہاری بستی کے بدماشوں نے مل کر ہلاک کر دیا تھا۔ اور سنو میری دونوں بہنوں، میں نہ صرف تمہارے مرنے والے بھائی کا انتقام تمہاری بستی کے بدماشوں سے لوں گا بلکہ ان سے تمہاری حفاظت بھی کروں گا۔ اس پر یعیشہ کی بڑی بیٹی ازیا بولی اور اپنی خوشگوار آواز میں کہنے لگی، دیکھ اجنبی، ہم تینوں ماں بیٹی نہیں جانتے کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ کن سرزمینوں سے آیا ہے۔ تو نے چونکہ ہماری ڈھارس بندھائی ہے، ہماری حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لہٰذا میں اور میری چھوٹی بہن بنات آج سے تمہیں اپنا سگا بھائی ہی خیال کریں گے، اور اگر تم بستی کے بدماشوں سے ہماری حفاظت کرو گے تو ہم زندگی بھر تمہارا یہ احسان فراموش نہ کر سکیں گے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے سر پر نہ باپ کا اور نہ کسی بھائی کا سایہ ہے، اس لیے اس بستی کے اوباش اور بدماش ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔ ہمارا اکلوتا بھائی تھا، اسے ان ظالموں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس طرح ہمارے بھائی کے مرنے کے بعد ان بدماشوں کی اوباشی کا راستہ بالکل صاف ہو گیا ہے، کوئی انہیں روکنے اور ٹوکنے والا نہیں رہا۔ وہ جب چاہتے ہیں دندناتے ہوئے ہمارے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور بیہودہ حرکت کرتے ہوئے ناقابل برداشت گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ان کی باتیں خاموشی سے سنیں اور برداشت کرتے ہوئے گردنیں جھکا لیں۔ بس اس کے علاوہ ہم تینوں ماں بیٹی کچھ نہیں کر سکتے۔ ازیا کی اس گفتگو سے یوناف بے حد متاثر ہوا تھا۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کیرش بول پڑی اور ازیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن، تمہاری بے بسی، تمہاری لاچارگی کا وہ دور ختم ہوا۔ اب اگر ان بدماشوں نے تمہارے یہاں داخل ہونے کے بعد اور تمہارے گھر میں کسی اوباشی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو میں اور میرا شوہر یوناف انہیں مار مار کر سب کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ اس پر اس بار بنات بولی اور بے کنار خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، سنو ہمارے دونوں مہربانوں، وہ تین بدماش تو ہمارے گھر میں جب چاہتے ہیں آ دھمکتے ہیں۔ ان کے پیچھے بستی کے بے شمار جوان ہیں جو ان کی حمایت میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں ہمارے ساتھ تم دونوں کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا، دیکھو نبات، میری بہن، تو فکر مند نہ ہو، وہ تینوں بدماش جو تمہارے گھر میں داخل ہو کر بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، وہ اپنے ساتھ چاہے کتنے بھی ساتھی لے آئیں، ہم دونوں مل کر تمہاری حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اور ان کے سارے ساتھیوں کو یہاں سے مار بھگانے کا ہنر اور طاقت رکھتے ہیں۔ اب جب کہ تم نے ہم دونوں کو یہاں رہنے کی اجازت دے دی ہے تو پھر دیکھتی جانا کہ ہم تم تینوں کی حفاظت کیسے اور کس طرح کرتے ہیں۔ اس پر بوڑھی یعیشہ فیصلہ کن انداز میں کہنے لگی، میرے بچوں، اگر یہ بات ہے تو صحن میں کیوں کھڑے ہو، چلو اندر بیٹھتے ہیں۔ اس پر یوناف اور کیرش یعیشہ کے ساتھ اندر چلے گئے تھے۔ یعیشہ انہیں اپنے سادہ سے دیوان خانے میں لے گئی اور پھر وہ اپنے دونوں بیٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو میری بچیوں، اپنے ان دونوں مہمانوں کے لیے آج بہترین کھانے کا انتظام کرو۔ اس پر یوناف فوراً بولا،
اور ازیا اور نبات کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میری دونوں بہنوں، تم یہیں رکو، پہلے میری بات سنو، اس کے بعد کھانے کا اہتمام کرنا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی سنہرے سکوں سے بھری ایک چھوٹی سی تھیلی نکالی اور وہ کھول کر اس نے یعیشا کی گود میں رکھ دی اور پھر کہنے لگا، دیکھو میری ماں، اس تھیلی میں سنہرے سکے ہیں، ان سکوں کو اپنے کام میں لاؤ اور گھر کے اخراجات بھی چلاؤ۔ اور یہاں تک کہتے کہتے یوناف کو رک جانا پڑا تھا، اس لیے کہ یعیشا نے تھیلی کھول کر دیکھی تو وہ حیرت زدہ سے انداز میں کہنے لگی، دیکھ میرے بیٹے، اس تھیلی میں سارے سنہرے سکے ہیں، میں اتنی بڑی رقم کا کیا کروں گی؟ اس پر یوناف بولا، دیکھو میری ماں، اس سے گھر کے اخراجات بھی چلاؤ اور اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے بھی تلاش کرتی رہو۔ جب تک میں یہاں قیام کرتا ہوں اس وقت تک ان کی حفاظت بھی کروں گا، اور یہاں سے کوچ کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کی شادیاں کرا کر ان کے گھر بھی آباد کرتا چلا جاؤں، اور اس سلسلے میں اگر تجھے مزید نقد کی ضرورت ہو تو وہ بھی میں تمہیں مہیا کر دوں گا۔ اس پر یعیشا اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو میں بازار جاتی ہوں اور کھانے کا اچھا سامان خرید کر لاتی ہوں۔ یوناف اور کرش نے یعیشا کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ یعیشا تھیلی سنبھال کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی، چند سکے اس نے لیے اور پھر وہ گھر سے نکل گئی، جبکہ ازیا اور نبات نے یوناف اور کرش کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھی یعیشا لوٹ آئی اور پھر اس نے اپنی دونوں بیٹیوں ازیا اور نبات کو ساتھ لیا اور مطبخ میں جا کر تینوں ماں بیٹیاں کھانا تیار کرنے لگی تھیں۔ اس وقت تک سورج غروب ہو گیا تھا اور فضاؤں میں تاریکیاں پھیلنے لگی تھیں۔ ایسے میں ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور پھر وہ کسی قدر فکر گیر آواز میں یوناف سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، تم اور کیرش دونوں سنبھل جاؤ، وہ تینوں بدماش جو اکثر نہیں بلکہ ہر روز اس بیوہ کے یہاں آتے ہیں اور جن کے نام مناخیم، امون اور یواش ہیں، وہ تینوں اسی گھر کا رخ کرنے والے ہیں۔ اس وقت امون اور یواش دونوں مناخیم کے گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ اٹھ کر سیدھے ادھر ہی آنے والے ہیں۔ ان کا روزانہ کا یہ معمول ہے کہ وہ یعیشا کو آ کر تنگ کرتے ہیں تاکہ وہ کسی نہ کسی روز اپنی دونوں بیٹیوں کو ان کے حوالے کر دے۔ پھر ابلیکا کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ یوناف بیچ میں بولا اور اس سے پوچھنے لگا، دیکھو ابلیکا، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ مناخیم کے یہاں اس کی کوئی بہن بھی ہے یا نہیں؟ ابلیکا فوراً بولی، ہاں، اس کی ایک انتہائی خوبصورت اور جوان بہن ہے، اس کا نام ریغات ہے، پر تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس پر یوناف خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو ابلیکا، میں اس مناخیم، امون اور یواش کے منہ پر ایک بھرپور تمانچہ مارنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں مناخیم کی بہن کے خلاف حرکت میں آؤں گا، اور یہ پھر بھی باز نہ آئے تو امون اور یواش دونوں کی اگر بہنیں ہوئیں تو ان کے ساتھ بھی ایسی ہی حرکت کروں گا۔ اس پر ابلیکا نے چونک کر پوچھا، کیسی حرکت؟ جواب میں یوناف کہنے لگا، دیکھو ابلیکا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے ان تینوں کے آنے سے پہلے مناخیم کی بہن ریغات کو اٹھا کر اس مکان کے ایک کمرے میں ڈال دوں گا، اور جب مناخیم، امون اور یواش یہاں آئیں تو ان کا بہترین انداز میں استقبال کیا جائے، اور مناخیم سے خصوصیت کے ساتھ مخاطب ہو کر کہا جائے کہ چونکہ وہ لوگ ہر روز یہاں آتے ہیں، ان کا یہاں آنا جانا اس بوڑھیا بیوہ اور اس کی دونوں بیٹیوں کے لیے بے عزتی کا باعث ہے، لہٰذا بوڑھیا کی دونوں بیٹیاں وہ سامنے کمرے میں بیٹھی ہیں، تم جاؤ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ تینوں جب وہاں داخل ہوں گے اور مناخیم اپنی بہن ریغات کو دیکھے گا تو دیکھو ابلیکا، اخلاق اور کردار کے لحاظ سے وہ سماعت دیکھنے کے قابل ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف جب خاموش ہوا تھا تب ابلیکا کہنے لگی، دیکھو یوناف، تمہاری یہ ترکیب بے حد پسندیدہ اور قابل عمل ہے، اس لیے کہ تم لمحوں کے اندر ریغات کو اٹھا کر یہاں لا سکتے ہو، اور ریغات کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ مناخیم اور عمومیت کے ساتھ امون اور یواش کے چہروں پر ایک بھرپور تمانچہ پڑے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر وہ کسی قدر فکر مند آواز میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، جو کچھ کرنا ہے کر گزرو، اس لیے کہ مناخیم، امون اور یواش اس مکان کی طرف آنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اس پر یوناف فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے پیارے انداز میں وہ کیرش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کیرش، تم یہیں بیٹھی رہو، میں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے مناخیم کی بہن ریغات کو اٹھا کر یہاں لاتا ہوں۔
کرش نے یوناف کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر یوناف اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اس کمرے سے غائب ہو گیا۔ پھر وہ دوبارہ کرش کے سامنے نمودار ہوا اور پرسکون انداز میں وہ کرش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کرش، میں نے اپنا کام ختم کر دیا ہے۔ مناقیم کی بہن کو اٹھا کر میں نے اس گھر کے جو سب سے بائیں طرف والا کمرہ ہے اس میں لا بٹھا دیا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑ دیے ہیں اور منہ پر کپڑا باندھ دیا ہے تاکہ وہ شور نہ کر سکے۔ یوناف کی یہ کارگزاری سن کر کرش بھی خوش ہو گئی تھی۔ وہ جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ابلکا نے پھر یوناف کی گردن پر لمس دیا اور ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگی، دیکھو یوناف میرے حبیب، کرش کی طرف سے بھی محتاط رہنا۔ تم جانتے ہو کہ کرش بلا کی خوبصورت اور پرکشش ہے، اور یہ مناقیم امون اور یواش اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کی طرف بھی مائل ہو سکتے ہیں اور اسے بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ اس پر یوناف بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، کرش کے ساتھ ایسا معاملہ کر کے کیا انہوں نے اپنی موت اپنی مرگ کو دعوت نہیں دینی ہے؟ کرش چونکہ یوناف اور ابلکا کی ساری گفتگو سن رہی تھی، لہٰذا یوناف کے یہ الفاظ سن کر وہ تحسین آمیز اور توصیفی انداز میں یوناف کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسی لمحے مکان کے بیرونی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اس پر یوناف بولا اور اپنے سامنے بیٹھی کرش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کرش، تم یہیں بیٹھو، میرے خیال میں وہ تینوں بدماش اور اوباش یہاں آ گئے ہیں، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اس پر کرش کہنے لگی، میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہوں۔ اگر وہ میرے حسن کو دیکھتے ہوئے میری طرف مائل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر میرے خیال میں ہم آج ہی انہیں ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ دوبارہ اس گھر کا رخ نہیں کریں گے۔ اس پر یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، ہمیں معاملہ بڑھانے کی کیا ضرورت ہے، تم یہیں بیٹھو۔ اتنا کہتے کہتے یوناف کو رک جانا پڑا تھا، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ بوڑھی یعیشا کی دونوں بیٹیاں ازیا اور بنات فکر مندی کے ساتھ مطبخ سے نکل کر صحن میں آن کھڑی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے یوناف کرش بھی صحن میں آ گئے تھے۔ کرش ازیا اور بنات کے قریب کھڑی ہو گئی، جبکہ یوناف دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ دروازہ کھولتے کھولتے اچانک یوناف رک گیا تھا۔ وہ پلٹا اور پھر وہ یعیشا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میری بیوہ اور بوڑھی ماں، تو ازیا، بنات اور میری بیوی کرش کو لے کر دیوان خانے میں جا کر بیٹھ جا اور دیوان خانے کا دروازہ بند کر لے۔ اس پر یعیشا بولی اور کہنے لگی، دیکھو بیٹے، ان تینوں کے مقابلے میں ہم تمہیں اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آج کے دن ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہونا ہی ہے تو اس سلسلے میں ہم چاروں بھی مل کر تمہاری مدد کریں گے۔ اس پر یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ ازیا، بنات اور کرش کو لے کر کمرے کی طرف چلے جائیں۔ پھر یوناف نے ان تینوں سے مناقیم کی بہن کو یہاں اٹھا کر لانے کا سارا لائحہ عمل سنا دیا تھا۔ اس پر یعیشا نے فکر مندی سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم یہاں مناقیم کی بہن کو کیسے اور کب اٹھا کر لائی؟ ہمیں تو کچھ خبر نہ ہوئی، تم نے ایسا کب کر دیا؟ اس پر یوناف کہنے لگا، میں نے یہ سب کیسے اور کس وقت کیا اسے تم سب بھول جاؤ۔ جواب میں یعیشا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ دروازے پر پھر زوردار دستک ہوئی، جس کی وجہ سے یوناف جلدی میں کہنے لگا، یعیشا میری محترم ماں، تو ازیا، بنات اور کرش کو لے کر دیوان خانے کی طرف چلی جا۔ یعیشا فوراً حرکت میں آئی اور وہ چاروں دیوان خانے کی طرف چلی گئیں اور دیوان خانے کا دروازہ یوناف کے کہنے پر انہوں نے اندر سے بند کر لیا تھا۔ جو ہی یوناف نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، تین ہٹے کٹے خوب دراز قد اور بڑی جسامت والے نوجوان دندناتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ یوناف سمجھ گیا کہ وہ مناقیم، امون اور یواش ہیں۔ مکان میں داخل ہونے کے بعد ان میں سے ایک نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور اس گھر میں کیسے موجود ہو؟ اس پر یوناف بڑی قہر بھری نگاہوں سے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، پہلے میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کون ہو اور کس سلسلے میں بغیر اجازت کے اس مکان میں داخل ہو گئی ہو؟ اس پر وہ جوان بولا، میرا نام مناقیم ہے، میں اس بستی کا سردار ہوں، یہ میرے ساتھ میرے دونوں ساتھی ہیں، یہ جو دائیں طرف ہے اس کا نام امون ہے اور جو بائیں طرف ہے اس کا نام یواش ہے۔ دیکھ اجنبی، تو جانتا ہے کہ اس بیوہ یعیشا کی دو بیٹیاں ہیں جو اس بستی میں سب سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش ہیں، بس ہم تینوں کی نگاہ ان دونوں پر ہے۔ ہم ہر روز یہاں آتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ کسی نہ کسی روز تو بوڑھی یعیشا تنگ ہو کر
اپنی بیٹیوں کو ہمارے حوالے کر دے گی، پر یہ تو کہو کہ تو کون ہے؟ اس پر یوناف بڑے ضبط اور بڑے نظم کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا نام یوناف ہے، میں سیدہ شہر کا رہنے والا ہوں اور اس بیوہ یعیشہ کے دور کے عزیز و اقارب میں سے ہوں، اور یعیشہ سے ملنے کے لیے سیدہ شہر سے یہاں آیا ہوں۔ اس پر مناقیم بولا، لگتا ہے تم آج ہی اس گھر میں داخل ہوئے ہو۔ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے یوناف نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر اس نے کچھ سوچا اور مناقیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، مناقیم، تمہارے روز یہاں آنے جانے اور ازیا اور بنات کو پسند کرنے کے متعلق یعیشہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ بتا چکی ہے۔ دیکھو، تم تینوں کا روز یہاں آنا جانا اچھا نہیں ہے، اس طرح یہ دونوں لڑکیاں اس بستی میں بدنام ہو کر رہ جائیں گی۔ اگر تم ان دونوں کو چاہتے ہو اور اگر پسند کرتے ہو، ان کی صحبت سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو، تو وہ دائیں طرف والے کمرے میں چلے جاؤ۔ وہ دونوں اس وقت اسی کمرے میں بیٹھی ہیں۔ اگر تم ان دونوں سے رفاقت کرنا چاہتے ہو تب بھی، اور اگر تم ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو تب بھی تم تینوں کو اجازت ہے، تم لے جا سکتے ہو۔ یوناف کا جواب سن کر مناقیم، امون اور یواش تینوں حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ ان تینوں کے چہروں پر پرسکون اور پسندیدہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر مناقیم چند قدم آگے بڑھا اور بڑے پیارے اور پسندیدہ انداز میں یوناف کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ اجنبی، تو نے تو ہمارا ایک رکا ہوا کام لمحوں کے اندر کر کے رکھ دیا ہے۔ تیرے جیسے لوگ ہمارے لیے پسندیدہ اور محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ کیا تو بتا سکتا ہے کہ بوڑھی یعیشہ اس وقت کہاں ہے؟ جواب میں یوناف کہنے لگا، میرے عزیز، یعیشہ اس وقت بازار میں سودا سلف خریدنے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ تم وہ سامنے بائیں طرف والے کمرے میں چلے جاؤ کہ جس میں اس وقت ازیا اور بنات تنہا ہیں، اور میں یہیں دائیں ہاتھ دیوان خانے میں بیٹھ کر تمہیں ان سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرتا ہوں۔ اب یوناف کے اس جواب پر مناقیم کے چہرے پر تھوڑی دیر کے لیے ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے اپنے لباس کے اندر سے چند سکے نکال کر یوناف کی طرف بڑھائے اور کہنے لگا، یہ لو، اپنے پاس رکھ لو، تم نے ہمارا وہ کام کیا ہے جس کے ہونے کی امید نہیں تھی۔ اس پر یوناف کہنے لگا، پہلے تم تینوں اس کمرے میں جاؤ، جب تم وہاں سے فارغ ہو کر نکلو گی تو تم جس قدر رقم تم مجھے دو گی وہ میں تم سے لے لوں گا۔ مناقیم یوناف کے اس جواب سے بے حد خوش ہوا۔ پھر وہ اپنے دونوں ساتھیوں امون اور یواش کو لے کر مکان کے بائیں طرف والے اس کمرے میں چلا گیا تھا جس کی طرف یوناف نے انہیں اشارہ کیا تھا۔ تینوں اس کمرے میں داخل ہوئے تب یوناف صحن میں کھڑا ہلکے ہلکے مسکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تینوں انتہائی غصے اور غضبناکی کی حالت میں اس کمرے سے نکل کھڑے ہوئے۔ پھر مناقیم یوناف کے قریب آیا اور غصے اور خفگی میں یوناف کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہنے لگا، یہ تم نے ہم سے کیسا برا مذاق کیا ہے؟ یہ میری بہن رغات اس مکان میں اور اس کمرے میں کیسے آئی؟ کس نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور اس کے منہ پر کپڑا ڈال رکھا ہے اور پھر ہمیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس پر یوناف تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اس کمرے میں تو ازیا اور بنات بیٹھی ہوئی تھیں، تمہاری بہن رغات وہاں کیسے پہنچ گئی؟ ذرا میرا گریبان چھوڑو، میں کمرے میں ہو کر آتا ہوں۔ مناقیم نے فوراً یوناف کا گریبان چھوڑ دیا۔ یوناف بڑی تیزی سے اس کمرے میں گیا۔ وہاں کمرے کے وسط میں رغات پریشانی کی حالت میں کھڑی تھی۔ یوناف آگے بڑھا اور بڑی نرمی میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، رغات میری بہن، تمہارا بھائی مناقیم اپنے دو ساتھیوں امون اور یواش کے ساتھ روزانہ اس مکان میں آتا ہے۔ وہ اس بیوہ یعیشہ کی بیٹیوں ازیا اور بنات کو تنگ کرتے ہیں اور ان کی عزت ان کی آبرو کے در پہ ہیں۔ میں تمہیں اٹھا کر یہاں اس لیے لایا تھا تاکہ تمہارے بھائی اور اس کے دونوں ساتھیوں کو یہ احساس ہو جائے کہ جس طرح ان کی اپنی عزت عزیز ہے، اسی طرح دوسروں کی عزت بھی ایسی ہی قدر و قیمت رکھتی ہے۔ دیکھو میری بہن، میں تمہیں کسی غلط نظریے سے یہاں اٹھا کر نہیں لایا تھا۔ اس پر رغات خوشگون انداز میں یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ میرے اجنبی بھائی، میں تیری شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے میرے بھائی مناقیم اور اس کے دونوں ساتھیوں کا اصل چہرہ دکھا دیا ہے۔ یوناف پھر بولا، تو پچھلے دروازے سے باہر نکل جا تاکہ میں تیرے بھائی اور اس کے اوباش دوستوں سے نمٹ سکوں۔ یوناف کے کہنے پر رغات فوراً حرکت میں آئی اور وہ اس کمرے کی پشت کی طرف جو دروازہ تھا وہاں سے نکل کر وہ باہر چلی گئی تھی۔ کمرے سے نکل کر یوناف دوبارہ صحن میں آیا اور مناقیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو مناقیم، تمہارا اندازہ درست ہے،
وہاں واقعی ازیا اور بنات نہیں تھیں بلکہ تمہاری بہن تھی۔ اس پر مناقیم پریشان کن لہجے میں بولا، تم کیسے جانتے ہو کہ وہ میری بہن ریغات تھی؟ کیا تم اسے جانتے ہو اور پہچانتے ہو؟ اس پر یوناف بولا، میں یہاں اجنبی ہوں، اسے کیسے جانوں گا؟ بس اس سے گفتگو کر کے آ رہا ہوں۔ گفتگو کے دوران مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ تمہاری بہن ریغات ہے، پر میں نے اسے اس کے کمرے کے پشتی دروازے کی طرف سے باہر جانے کا موقع دے دیا ہے، لہٰذا تمہاری بہن اس کمرے سے نکل کر چلی گئی ہے۔ اس پر مناقیم قہرمانی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اس کا چلا جانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، میں تو تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ یہاں کیسے آ گئی؟ اس پر یوناف بھی کسی قدر غصے اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، جس طرح تم اس مکان میں آ گئے ہو اسی طرح تمہاری بہن بھی یہاں آ گئی ہوگی۔ جس طرح تم فحاشی کے لیے اس مکان میں آئے ہو اسی طرح تمہاری بہن بھی آ گئی ہوگی۔ اس پر مناقیم آگے بڑھا، اپنا ہاتھ اٹھایا، چاہتا تھا کہ غصے میں یوناف کے منہ پر ایک بھرپور تمانچہ مارے۔ اس پر یوناف نے ہوا میں اٹھا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، پھر اس کے منہ پر ایسا زوردار تمانچہ مارا کہ وہ بری طرح بل کھاتا ہوا صحن میں دور جا گرا تھا۔ اس موقع پر یعیشہ، ازیا، بنات اور کیرش بھی دیوان خانے سے نکل کر صحن میں آن کھڑی ہوئی تھیں۔ ان چاروں کو دیکھتے ہوئے مناقیم چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور حیرت زدہ سے انداز میں وہ اپنے ساتھیوں امون اور یواش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ ازیا اور بنات تو اس کمرے میں تھیں، ان کے ساتھ ہی ایک اور تیسری لڑکی ہے جو ان دونوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اب یہ تینوں ایک ایک ہمارے حصے میں آ جائیں گی، اور یہ جوان جس نے ہمارے منہ پر تمانچہ مارا ہے اسے تو ہم اس صحن میں ذبح کر کے ان تینوں لڑکیوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ کون ہماری راہ روکتا ہے اور کون ان تینوں کو ہمارے ہاتھوں سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد مناقیم نے امون اور یواش کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، دیکھو میرے دونوں ساتھیوں، آگے بڑھو اور مار مار کر اس جوان کو جس نے اپنا نام یوناف بتایا ہے اس کا حلیہ بگاڑ دو۔ یہ کیا سمجھے گا کہ مناقیم پر ہاتھ اٹھانے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا؟ اسے اتنا مارو کہ اس حویلی کے صحن میں اس کا دم نکل جائے۔ میرے خیال میں جو یہ نئی لڑکی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی کے ساتھ سیدہ شہر سے آئی ہے۔ اس شخص کا خاتمہ کرنے کے بعد پھر ہم ان تینوں لڑکیوں کو لے کر ان کے ساتھ وہ داد عیش دیں گے کہ جو آج تک کسی کے لیے بھی مثال نہ بنی ہوگی۔ مناقیم کے کہنے پر امون اور یواش دونوں آگے بڑھے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یوناف پر حملہ آور ہوں۔ یوناف اپنی جگہ پر بالکل پرسکون کھڑا تھا، تاہم اس موقع پر کیرش، یعیشہ، ازیا اور بنات کی طرف سے ہٹ کر یوناف کے پہلو میں آن کھڑی ہو گئی۔ اس موقع پر یوناف نے مڑ کر کیرش کی طرف دیکھا، بڑی نرمی اور بڑی محبت میں وہ کیرش سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، کیرش تم وہیں یعیشہ، ازیا اور بنات کے پاس ہی کھڑی رہتی، میں ان تینوں کے ساتھ آسانی سے نمٹ لوں گا۔ اس پر کیرش محبت اور چاہت بھری آواز میں کہنے لگی، ایسے موقعوں پر میں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ میں آپ کے ساتھ مل کر لڑوں گی اور ان لوگوں کو بتاؤں گی کہ کسی کی بھی بیٹی پر غلط نگاہ رکھنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اتنی دیر تک امون اور یواش دونوں قریب آ گئے تھے، دونوں ایک ساتھ حملہ آور ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ آگے بڑھ کر یوناف پر اپنے مکوں کی بارش کر دیں کہ ان کی حرکت میں آنے سے پہلے ہی یوناف نے ایک زوردار گھونسا امون کی گردن پر اس انداز میں مارا کہ امون بری طرح اچھلتا ہوا دور جا گرا تھا۔ عین اسی لمحے کیرش بھی حرکت میں آ گئی تھی اور جس طرح یوناف نے امون کے مارا تھا ایسا ہی ایک گھونسا اس نے یواش کے بھی دے مارا اور یواش بھی بل کھاتا ہوا مناقیم کے پاؤں کے قریب جا گرا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مناقیم کے چہرے پر اور زیادہ قہرمانیاں برس گئی تھیں۔ پھر وہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے تو اپنے اور میرے مقام کو بھول گیا ہے۔ دیکھ اجنبی، تو اس بستی میں مسافر ہے جبکہ میں اس بستی کا سردار مناقیم ہوں۔ میں جب اور جس وقت چاہوں اس بستی سے تیرا خاتمہ کروا دوں گا اور کوئی بھی تیری مدد کو نہ آئے گا۔ تم نے ہمارے ساتھ یہ جو بدترین مذاق کیا ہے کہ میری بہن کو تم یہاں لائی اور میری بہن کی طرف مجھے ہی خود بھیجا، یہ ناقابل معافی ہے، اس کی سزا ہم ضرور تمہیں دیں گے۔ اس پر یوناف نے ان تینوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو بدی کے پروردوں، کیا صرف دوسروں کی بیٹیوں کی عزت اور ناموس تمہاری نظر میں بے وقت ہے؟ تم اپنی بہن ریغات کو وہاں دیکھ کر پریشان کیوں ہو گئے تھے کہ جس طرح ریغات کی عزت و عصمت اہمیت رکھتی ہے اسی طرح ازیا اور بنات کی عزت بھی قابل وقت ہے۔
اور جس طرح اپنی بہن ریغات کو یہاں دیکھ کر تمہاری غیرت نے جوش مارا تھا، اسی طرح ازیا اور بنات کے سلسلے میں بھی تمہاری حمیت کو جوش زن ہونا چاہیے تھا۔ دیکھو مناقیم، بہن، بیٹی، بہو کسی کی بھی ہو، وہ قابل عزت اور قابل توقیر ہے، لہٰذا میرے ہاتھوں پٹنے سے قبل میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ تم تینوں یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور پھر کبھی تم اس مکان کا رخ کرنے کی کوشش نہ کرو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں تم تینوں کی گردنیں کاٹ کر تمہاری لاشوں کو دفن کر دوں گا، اور کسی کو خبر تک نہ ہوگی کہ تم کہاں کھو گئے ہو۔ اس پر مناقیم بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں قتل اور دفن تو ہم کریں گے، اور وہ بھی خود اس گھر کے صحن میں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مناقیم نے اپنے دونوں ساتھیوں امون اور یواش کو مخصوص اشارہ کیا تھا۔ پھر وہ تینوں مختلف سمتوں سے یوناف کی طرف بڑھے تھے۔ پھر ان تینوں کے قریب آنے پر یوناف بارود کے دھماکے کی طرح حرکت میں آیا، اور ان تینوں پر باری باری اس نے اپنے مکون تمانچوں اور لاتوں کی بوچھاڑ کر دی۔ مناقیم، امون اور یواش نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ سنبھل کر یوناف پر حملہ کریں اور اسے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر کے رکھ دیں، لیکن یوناف نے انہیں نہ ہی ایسا کرنے دیا تھا اور نہ ہی وہ یوناف پر کوئی کارگر ضرب لگا سکے تھے، یہاں تک کہ یوناف نے ان تینوں کو مار مار کر ادموا کر دیا تھا، اور تینوں بے بسی کی حالت میں زمین پر گر گئے تھے۔ اس پر یوناف نے یعیشا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھ میری مہربان ماں، میں ان کا حلیہ ایسا بگاڑوں گا کہ یہ دوبارہ اس طرف کا رخ کرنے سے شرمائیں گے۔ پھر یوناف نے اپنا خنجر نکالا، اور تیز دھار سے یوناف نے ان تینوں کی داڑیاں، سر کے بال اور مونچھیں صاف کر دی تھیں۔ اتنی دیر میں یعیشا بھی یوناف کے کہنے پر راکھ لے کر وہاں آن کھڑی ہوئی تھی۔ پھر یوناف نے ان کے سر اور چہروں پر راکھ سے کالک ملتی تھی، اور پھر وہ پیچھے ہٹا اور تحکمانہ انداز میں ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اب تم تینوں اٹھو اور اس مکان سے دفع ہو جاؤ۔ اگر تم تینوں میں سے کسی نے مزید یہاں رکنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک جھٹکے کے ساتھ یوناف نے اپنی تلوار نکال لی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے وہ تینوں اپنی جگہ سے اٹھے اور تیزی کے ساتھ مکان سے نکل گئے تھے۔ ایران کے نئے شہنشاہ نرسی نے جب آرمینیا پر قبضہ کر لیا تھا اور آرمینیا کا حکمران بھاگ کر اٹالی میں رومن شہنشاہ ڈیکلوشین کے پاس چلا گیا تھا، تو ڈیکلوشین نے اسے اپنی بے عزتی جانا کہ ایرانیوں نے آرمینیا پر قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور اپنے ایک جرنیل گیلیریس کو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ روانہ کر کے شہنشاہ کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ گیلیریس ان دنوں دریائے ڈینوب کے آس پاس رومنوں کے لشکر کا جرنیل تھا۔ وہ دریائے ڈینوب سے روانہ ہوا اور ایشیا کی طرف اپنے لشکر کے ساتھ وہ پہلے بین النہرین پہنچا۔ پھر دریائے فرات کے کنارے ہیرام شہر کے قریب رومن جرنیل گیلیریس اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر گیا تھا۔ دوسری طرف ایران کا شہنشاہ نرسی کو جب معلوم ہوا کہ رومن لشکر نے ہیرام کے قریب دریائے فرات کے کنارے پڑاؤ کیا ہے، تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا اور رومن لشکر کے سامنے صف آرا ہوا۔ دریائے فرات کے کنارے ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کی شروعات رومنوں نے کی۔ نرسی شاید جنگ کو طول دینے پر تلا ہوا تھا اور رومنوں کو تھکانا چاہتا تھا، جبکہ رومن جرنیل فی الفور حملہ آور ہو کر اور ایرانیوں کی صفیں درہم برہم کر کے جنگ کے نتائج کو اپنے حق میں لینے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ اسی بنا پر جو ہی دونوں لشکروں نے اپنی صفیں درست کیں، رومن جرنیل گیلیریس نے جنگ کی ابتدا کی۔ گیلیریس کے حکم پر رومن ایرانیوں پر ٹوٹ پڑے تھے، اور رومنوں کے اس حملے سے دریائے فرات کے کنارے کی ریت کی پیاز انسانوں کے خون سے لبریز ہونے لگی تھی۔ کڑی دھوپ کی تشنہ بسی برزخ کی سنگینی کی طرح خون آلود انگنت اجسام بے آواز ہونے لگے تھے۔ دریائے فرات کے اس کنارے جہاں جنگ شروع ہوئی تھی، چاروں طرف گہری مرگ کے بھور اور ذلت آمیز موت رقص کرنے لگی تھی۔ رومن زور و شور سے حملہ آور ہو رہی تھی، جبکہ ایرانی شہنشاہ نرسی نے اپنے لشکر کو دونوں طرف سے رومنوں کے حملے روک کر اپنے دفاع تک محدود رکھا ہوا تھا۔ لگاتار 2 دنوں تک یہی کیفیت طاری رہی۔ رومن برابر بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہوتے رہی، لیکن نرسی بڑے تحمل اور سکون کے ساتھ رومیوں کے حملوں کو روک کر اپنا دفاع کرتا رہا۔ رومنوں نے بڑی کوشش کی کہ میدان جنگ میں ایرانیوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیں، لیکن نرسی کمال جرأت مندی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ رومنوں کے حملوں کو روکتے ہوئے
وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹا اور لشکر کی ہر سمت سے اس نے اپنے لشکر کی صفوں کو رومیوں کے سامنے جمع رکھا تھا۔ پھر تیسرے دن جب ایرانی شہنشاہ نرسی نے دیکھا کہ رومیوں کے اندر تھکاوٹ کے آثار پیدا ہوئے ہیں تو اس نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ سمندر سے نکلی اذیت اور دکھ کے صحرا سے امٹتے طوفانوں کی طرح حرکت میں آیا اور رومیوں کے لشکر کی ہر سمت کو اس نے دھول دھول ہر جہت کو دھواں دھواں کر کے رکھ دیا تھا۔ ایرانی شہنشاہ نرسی نے تیسرے روز کی اس جنگ میں رومیوں کو دم لینے نہ دیا۔ رومن لگاتار 2 دن تک جنگ کرتے ہوئے تھکے ہوئے تھے۔ جو نرسی نے اپنا رنگ دکھاتے ہوئے اپنے لشکر کو بگولوں سے آندھیوں اور طوفانوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا تو رومن چلا اٹھے اور ان کی اس حالت سے نرسی نے پورا فائدہ اٹھایا اور چاروں سمت سے رومنوں پر زوردار حملے کرتے ہوئے انہیں پسپا کرنا شروع کر دیا۔ جو ہی رومیوں نے پسپائی شروع کی، ایرانیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے رومیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ دریائے فرات تک رومنوں کا قتل عام ہوا تھا۔ جہاں تک نگاہ پڑتی تھی رومنوں کی لاشیں ہی لاشیں بکھری دکھائی دیتی تھیں۔ یوں ہرام شہر سے باہر دریائے فرات کے کنارے رومیوں کو بدترین شکست ہوئی۔ رومیوں کے لشکر کی اکثریت کو ایرانی شہنشاہ نرسی نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ رومن جرنیل گیلیریز اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ دریائے فرات سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ رومن شہنشاہ ڈیکلوشین کو اپنے جرنیل گیلیریز کی اس شکست کا بے حد صدمہ ہوا۔ وہ کسی بھی صورت آرمینیا کو رومنوں کے ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا۔ اپنے جرنیل گیلیریز کی شکست کا سن کر اس نے ایک اور بہت بڑا لشکر تیار کرنا شروع کر دیا، اور جب گیلیریز اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ اٹالی پہنچا تو ڈیکلوٹین نے نیا لشکر دے کر ایرانی شہنشاہ نرسی کے خلاف حرکت میں آنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس بار رومن جرنیل گیلیریز بڑے خفیہ انداز میں اٹالی سے روانہ ہوا تھا۔ اس کی روانگی رات کے وقت ہوئی اور اسے پوری طرح راز میں رکھا گیا تھا۔ جس وقت گیلیریز اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو 7 میل دور تک رومن جاسوس پھیلا دیے گئے کہ اگر کوئی ایرانی جاسوس آس پاس ہو تو اس کا خاتمہ کر دیا جائے، اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ رومن جرنیل گیلیریز ایک اور لشکر لے کر ایرانیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایشیا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایران پر حملہ آور ہونے کے لیے اس بار گیلیریز نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا اور میدانی علاقوں سے سفر کرنے کے بجائے آرمینیا کے کوہستانی سلسلوں میں سے ہوتا ہوا دریائے فرات کے اس جانب بڑھا جہاں ایرانی شہنشاہ رومیوں کو شکست دینے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ رومن جرنیل گیلیریز رات کے وقت اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرتا اور دن کے وقت کہیں نہ کہیں گھات میں چھپا رہتا تاکہ کسی کو اس کی پیش قدمی کی اطلاع نہ ہو سکے، اور اسی طرح چھپتا چھپاتا بڑے رازدارانہ انداز میں رومن جرنیل گیلیریز آرمینیائی کوہستانی سلسلوں میں سے ہوتا ہوا رات کی تاریکی میں دریائے فرات کے کنارے اس جگہ پہنچا جہاں ایرانی بادشاہ نرسی نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ ایرانی شہنشاہ نرسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ رومن شہنشاہ ایک لشکر تیار کر کے اس کے ہاتھوں شکست اٹھانے والے جرنیل گیلیریز کو ایک بار پھر اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ کر دیں گے۔ وہ فتح کے نشے میں مست ابھی تک اپنے لشکر کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے تھا، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں رومن جرنیل گیلیریز نے اس وقت دریائے فرات کو نرسی کے پڑاؤ کے قریب 10 میل دور تک کا فاصلہ عبور کر لیا تھا کہ جس وقت رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی۔ پھر گیلیریز بڑی خاموشی اور رازداری کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے کنارے ایرانی شہنشاہ نرسی کے پڑاؤ کی طرف بڑھا، اور رات کے پچھلے حصے میں جبکہ ایرانی لشکر گہری نیند سویا ہوا تھا، رومن جرنیل اپنے لشکر کے ساتھ افق سے اٹھتی آندھیوں کی طرح ایرانیوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ یہ حملہ ایسا اچانک اور زوردار اور جان لیوا تھا کہ رومنوں کے مقابلے میں ایرانی سنبھل نہ سکی۔ رومیوں نے ان گنت ایرانیوں کو کاٹتے ہوئے ان کے لشکر کی حالت لہو میں ڈوبے تاریکیوں میں اور بے چراغاں مزار بجھ کر ٹھنڈی ہو جانے والی خوابوں کی اڑتی سیاہی جیسی بنا کر رکھ دی تھی، اور رات کی تاریکی میں شب خون مارتے ہوئے رومیوں نے ایرانیوں کے لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے لشکر کو سنبھال کر اور اس کی تنظیم درست کر کے رومیوں سے جنگ کی ابتدا کرے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ شبخون نے ایرانیوں میں افراتفری کا عالم برپا کر دیا تھا، اور جس طرف جس کا منہ اٹھا وہ بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ رومن ان کا تعاقب کر کے ان کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ اور یہ صورتحال دیکھتے ہوئے نرسی اپنے چند محافظ دستوں کے ساتھ
اپنی جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بستی کے ان تینوں اوباشوں کے چلے جانے کے بعد بوڑھی اور بے بس یعیشہ مسکراتی ہوئی یوناف کے قریب آئی اور ماں کی سی شفقت میں اس نے اپنا ہاتھ یوناف کے کندھے پر رکھا اور پھر نرمی میں کہنے لگی، دیکھ میرے اجنبی بیٹے، تم نے میرے لیے وہ کام کیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تینوں جب میرے گھر آئی تھی تو میں فکر مند تھی کہ تم اکیلے ان سے کس طرح نمٹو گی، لیکن جس طرح تم نے اکیلے ان تینوں کو مار مار کر ان کی حالت بگاڑ کر رکھ دی ہے تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اگر یہ اپنے اور بھی ساتھی لے آئیں تب بھی تم ان سے میری اور میری دونوں بیٹیوں کی حفاظت کر سکتے ہو۔ اس پر یوناف یعیشہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ میری مہربان ماں، جب میں تمہیں ماں کہہ چکا ہوں اور تم مجھے اپنا بیٹا پکار چکی ہو تو پھر میں ہر بدماش، ہر اوباش سے تمہاری اور اپنی دونوں بہنوں کی حفاظت ضرور کروں گا۔ اور دیکھو میری ماں، اگر یہ مناقیم، امون اور یواش اس بستی کے کئی بدماشوں اور اوباشوں کو بھی یہاں لے کر آ جائیں تب بھی میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے اسی طرح تمہاری حفاظت کروں گا اور ان سب بدماشوں کی حالت بھی بگاڑ کر رکھ دوں گا جیسی ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے تمہارے سامنے مناقیم، امون اور یواش کی کر دی تھی۔ اس پر یعوشا بولی اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ میرے بیٹے، وہ تو چلے گئے ہیں پر میرے خیال میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹیں گے اور ایک طوفان کھڑا کر دیں گے۔ اور دیکھ میرے بیٹے، کھانا بھی تیار ہو گیا ہے، آؤ ان کے آنے سے پہلے کھانا کھا لیں تاکہ وہ اپنے مزید ساتھیوں کو یہاں لا کر انتقام لینا چاہیں تو پھر ہم ان سے نمٹ سکیں۔ اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا، دیکھ میری مہربان ماں، کھانا تو ہم کھا لیتے ہیں اور اگر انہوں نے کسی رد عمل کا اظہار کیا تو دیکھنا میں ان کے سارے رد عمل کو بھی کاٹ پھاٹ کر رکھ دوں گا۔ یوناف کا جواب سن کر یعیشہ خوش ہو گئی تھی۔ پھر وہ سب دیوان خانے میں جا کر بیٹھ گئے اور بنات نے وہاں کھانا لگا دیا اور پھر وہ پرسکون سے ماحول میں کھانا کھا رہی تھی۔ کھانا کھا چکنے کے بعد جب یعیشہ، ازیا اور بنات خالی برتن اٹھا کر مطبخ کی طرف چلی گئی تھیں تب ابلکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا۔ پھر وہ کسی قدر پرسکون آواز میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ یوناف میرے حبیب، یہ جو تم نے مناقیم، امون اور یواش کے بال اور داڑھی اور سر کے بال منڈوا دی ہیں اور ان کے منہ پر کالک ملی ہے تو اسے انہوں نے اپنی انتہائی توہین جانا ہے۔ کالک تو انہوں نے یہاں سے نکلنے کے بعد ایک کوہستانی چشمے میں جا کر دھو ڈالی تھی۔ اس کے بعد وہ تینوں چوری چھپے اپنے ایک دوست کے یہاں گئے اور یہ اطلاع دی کہ وہ تجارت کی غرض سے کچھ عرصے کے لیے ٹائر شہر کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا اسی دوست کے ذریعے سے مناقیم نے اپنے یہاں سے کافی تعداد میں نقدی منگوا لی ہے۔ اب وہ امون اور یواش کے ساتھ یہاں سے ٹائر شہر کی طرف چلا گیا ہے۔ دراصل داڑھی، مونچھیں اور بال منڈوائے جانے کے بعد وہ کچھ عرصے تک لوگوں کے سامنے آنا نہیں چاہتے جب تک کہ ان کے نئے بال اپنی اصلی حالت میں نہیں آ جاتے، اس بنا پر کہ اس بستی میں ان کی ایک خاص عزت، روب اور ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، اور پھر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی نے ان کی بے عزتی کی ہے، انہیں مارا پیٹا ہے اور ان کی داڑھی اور مونچھیں منڈوا دی ہیں تو پھر ان کی عزت بستی میں خاک کے برابر نہ رہے گی۔ اسی لیے تینوں تجارت کا بہانہ کر کے ٹائر شہر کی طرف چلے گئے ہیں۔ وہ وہاں کچھ عرصہ گزاریں گے اور جب تینوں کے بال پھر ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ میرے خیال میں تم سے اور یعیشہ سے انتقام لینے کے لیے ضرور لوٹیں گے۔ میرے خیال میں ان کے بال واپس ہونے تک چند ماہ تو لگیں گے ہی، لہٰذا اس دوران تم یہیں قیام کرو، ان کے حالات کے بارے میں میں تمہیں برابر مطلع کرتی رہوں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلکا خاموش ہو گئی، اس لیے کہ یعیشہ، ازیا اور بنات بھی اس کمرے میں داخل ہو گئی تھیں۔ پھر یعیشہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو میرے بھائی، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم مناقیم کی بہن ریغات کو کس طرح اور کیسے اتنی جلدی میں اس کی حویلی سے میرے یہاں لے کر آ گئے تھے۔ یوناف یہ سن کر بولا، میری ماں، میرے پاس کچھ مافوق الفطرت قوتیں ہیں جنہیں حرکت میں لا کر میں ریغات کو یہاں لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر مناقیم، امون اور یواش نے تمہارے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھانے کی کوشش کی تو انہی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے میں انہیں مار مار کر ان کی حالت بدترین کر دوں گا۔ اس پر یعیشہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، میرے بیٹے، تم دونوں میاں بیوی، ہم تینوں ماں بیٹیوں کے لیے فرشتہ صفت ثابت ہوئے ہو۔ اب میرے خیال میں تم دونوں میاں بیوی اٹھو اور اسی کمرے میں جا کر آرام کرو
کہ جس کمرے میں تم نے ریغات کو بٹھایا تھا۔ یعیشہ کے کہنے پر یوناف اور کیرش نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر وہ اٹھے اور جس کمرے کی نشاندہی یعیشہ نے کی تھی اسی کمرے میں جا کر وہ آرام کرنے لگے تھے۔ یوں یوناف اور کیرش نے یعیشہ کے یہاں ہی قیام کر لیا تھا۔